دوسری بات یہ ہے کہ کیا اب ان کے اتنی دیر سے اس بات کو ماننے میں کوئی راہ فرار ممکن ہے؟ اس کا ذرا تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں. دیکھیے پنجاب میں ان کی حکومت یقینی طور پہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ 1-2 ووٹ کے ادھر ادھر ہونے کی ہے، تو میجورٹی سنگل پارٹی آج بھی نون لیگ ہے. اچھا. اور جو پرویز الہی صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ پہلے تو نون لیگ کے چیف منسٹر بننے لگے تھے نا. اب وہ خان صاحب کے کہنے کے اوپر یہ اسمبلی توڑیں گے کہ نہیں توڑیں گے، یعنی توڑنے کی تحریک چلائیں گے کہ نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے. یعنی اگر میں اس کو صحیح سمجھ رہی ہوں تو اب آپ مجھے وہ چیزیں بتانے لگے ہیں جو کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اتنا بھی آسان نہیں ہے. جی جی، میں اسی طرف وضاحت دے رہا ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کر رہا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اب گورنر جو ہے وہ عمر سرفراز چیمہ نہیں ہے. اچھا. ملیک الدین صاحب ہیں جو نون لیگ کے امپورٹنٹ رہنما ہیں. لہذا تحریک اگر جاتی بھی ہے تو پہلے تو اس کے اوپر بیٹھیں گے، جس طرح عارف علوی صاحب نے عادت ڈالی اللہ کے فضل و کرم سے آئین کا نام لے کے اس کے پیچھے چھپنے کی. اور پھر اگر اس اسمبلی میں یا کے پی کے کی اسمبلی میں تحریک عدم استعمال جو ہے وہ داخل کر دی جائے تو پھر اسمبلی نہیں ٹوٹتی ہے. تحریک عدم اعتماد. جی بالکل، تھینکس فار کریکشن. تو یہ صورتحال ہے. دوسری بات یہ کہ سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہے، وہ نہیں توڑیں گے. بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، ان کی نہیں ہے، وہ بھی نہیں توڑیں گے. رہ گیا کے پی کے. اچھا. کے پی کے میں بھی پہلے 8 مہینے سے گورنر نہیں تھا، اور اب لگا ہی ہے گورنر تو وہ جے یو آئی کا ہے. اور وہاں بھی اسمبلی میں کافی ایم پی ایس جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے اتحاد کے لوگ ہیں. خان صاحب یہ تو زیادتی ہے. پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ جی توڑ دیں اسمبلیاں اگر آپ الیکشن جاتے ہیں، اب اعلان کر دیا جی توڑ دیں گے، اب آپ کہتے ہیں ٹوٹے گی نہیں. بچے کی طرح سے آپ 8 مہینے بعد ماننے کی بجائے شروع میں مان لیتے ہیں نا. جب آپ کے پاس کوئی سروکار نہیں رہا، کوئی راستہ نہیں رہا، تو اب آپ مان رہے ہیں. اب ان کی مرضی ہے نا، جنہوں نے مشورہ دیا تھا. ہر چیز کا ایک ٹائمنگ ہوتی ہے نا. ٹائمنگ اگر آؤٹ ہوئی نہیں تو آپ نے غلطی کی نہیں. لیکن نا خان صاحب اب سکھا رہے ہیں نا فوج کو کہ اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں. مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا ٹوٹل ذمہ دار وہ اپنی فوج کو ٹھہرا رہے ہیں. یہ کسی ڈاکومنٹس میں کہیں ہے ڈاکومنٹڈ یہ اس طرح سے پاکستان میں کبھی یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے؟ اوئے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں. ذرا آپ اندازہ کریں، یعنی جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ان سے طرز تخاطب دیکھیں ذرا. ایک بات یہ بھی اس کے اوپر. اچھا بخاری صاحب، یہ جو آپ مانیے نا، دیکھیں جہاں پہ تعریف خان صاحب کی کرنی بنتی ہے، آپ کو اس خدشے کا احتمال تھا کہ وہ پنڈی جائیں گے اور پنڈی والوں سے الیکشن مانگیں گے. انہوں نے خود ایک اسٹریٹجی جو بھی بنائی، خود ایک اسٹریٹجی اس کا اعلان کیا، پنڈی والوں سے الیکشن نہیں مانگا. یہ اچھا عموماً ہے. اچھا، یہ میں پوچھ رہی ہوں آپ نے کہا ہم فوراً ڈھنگ کی بات تو ہم فوراً مان جاتے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو بہت بڑی حماقت کرتے. انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی حماقت سے باز رکھا. ایک بات، مگر پنڈی والوں کو بخشا نہیں ہے. پنڈی والوں کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے، بات ہوگی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بھی. آپ کو پتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں، یہ بند کمرے کہاں ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ قسم کھائے نہیں پتا آپ کو. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون 4 آدمی ہیں. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے سمجھنے کے لیے وہ کن کے اوپر الزام ڈال رہے ہیں. وہی فوج ہے پھر. تو یہ کہنا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. اس کے بعد وہ اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں اور فوج کے سربراہ صاحب جو ہیں، جو سابقہ سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے ملک تباہی کے دہانے پر پہنچا، اور تاریخ یہ نوٹ کر رہی ہے. تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی، تاریخ کبھی بھلاتی نہیں ہے. وہی جنرل باجوہ ہیں یہ جن کے بارے میں حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ان سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں، اور میری حکومت کے کامیابی میں جو احسان ہے جنرل باجوہ کا، وہ یہ تذکرے ان کے ہیں، یہ ان کی ویڈیوز ہیں. آپ نے زبردستی مجھے اس طرف کو دھکیل دیا، ورنہ ہم اپنے پروڈیوسر سے کہتے کہ وہ یہ ان کے ارشادات جو ہیں وہ ہم دکھائیں ہمارے. لیکن بخاری صاحب جب حالات بدلتے ہیں تو پھر خیالات بھی بدل ہی جایا کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات بدلنے اور موڈ بدلنے سے احسان اور احسان فراموشی کا جو تعلق ہے آپس میں، محسن کا اور محسن کشی کا، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. حالات ضرور بدلتے رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا ہے میرے کو چھٹی کرانے کا، اور وہ کہتے ہیں میں نے ویڈیو تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ ہو از ہی ہوڈ ونکنگ، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ؟ یا تو اپنے سامعین کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی ایویڈنس ہے تو آپ کیس کریں ان کے خلاف. جی
آپ پاکستان میں سمجھتے ہیں آپ نے ان عدالتوں کے ساتھ جو کیا اللہ کا بڑا وہ شکر ہے. وہ یہی تو گلا کر رہے ہیں بخاری صاحب کہ وہ تو ایف آئی آر نہیں درج کرا اللہ پا رہے. کا میں تو چاہ رہا ہوں کہ کیس کروں ایف آئی آر درج ہو لیکن وہ نہیں کرا پا رہے. دیکھیں نا یہ بالکل اسی طرح کہہ رہے ہے سسٹم کہ کی میرے ناکامی ساتھ ہے. کوئی حادثہ پیش آ جائے اور میں کہوں کہ اس کی ایف آئی آر آپ جو بائیڈن پہ لکھیں, اب مجھے بتائیں کیسے ہوگا یہ؟ امریکہ میں کوئی کرے گا؟ پاکستان میں آپ الزام لگا رہے ہیں 3 کی پوسٹ پر, پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر اور ایک بہت یعنی اہم ادارے کے ایک بہت سینئر اہلکار پر. were they there? Do you have any evidence that they planned your murder? No. یہ تو انٹرنیشنل میڈیا بھی مانگتا رہا لیکن خان صاحب وہاں نہیں دے سکے تو ٹھیک ہے, انہوں نے ثبوت مانگے تھے نا. ہر بندہ لاجیکلی ثبوت مانگے گا, وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ تو رکھے نا جی ایک طرف. اب یہ تو بحث ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور بار بار ہوتی رہے گی. 2-3 باتیں جو آج کے اس اجتماع کے حوالے سے ہیں. دیکھیے ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو راستے میں روکا جائے گا. ان کا ایک خیال تھا کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جائے گا, جس کا وہ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا 25 مئی کو. ایسا کچھ نہیں ہوا. لوگوں کو آرام سے آنے دیا گیا. پشاور سے بھی قافلے, پاکستان کے ہر حصے سے قافلے وہاں پہنچے. ان کی سیکورٹی کے بے پناہ انتظامات کیے گئے. وہ ہلڑ بازی جو وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مچائی وہ الگ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو بیٹھ کے سکون سے, ویسے بھی ان کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے, اب ذرا تھوڑی سی ری تھنکنگ کرنی چاہیے اپنی اسٹریٹجی پر, اپنی ری آرگنائزیشن آف پارٹی پر اور اپنے فیوچر مشن پر. دیکھیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مہینوں کو ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے. ایبسلیوٹلی. کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں چلیے 9 مہینے نہیں الیکشن تو ہم نہیں جیتنا ہے. الیکشن 3 مہینے بعد ہو رہے ہیں, 6 مہینے بعد ہو رہے ہیں, جب بھی ہو رہے ہیں. اچھا. بٹ ہی نیڈس ٹو ڈو لاٹ آف ری تھنکنگ, کیونکہ ادروائز جو ہے وہ نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ ضروری ہے. ان کی اس خواہش کی تکمیل میں اگر کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ساتھ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ کو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 23 پی ٹی آئی کے ایم این ایز نظر نہیں آتے ہیں؟ نہیں دیے نا انہوں نے استعفے. اگر یہ عمل ہوا تو کیا ہوگا اسمبلی میں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور کرنے کے قابل ہیں. ان کے اوپر سیریسلی غور ہونا چاہیے. اب آگے آ جائیں جناب. خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں تھوڑا حسابی گڑبڑ کی ہے. وہ میں اسی طرف آتی ہوں. صرف ایک آخری سوال, یہ جو آپ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, خان صاحب اب ماشاءاللہ بڑے سیاستدان بن چکے ہیں, یقیناً ان کے علم میں یہ چیزیں ہوں گی. سیاستدان بنے ہیں, اسٹیٹس مین نہیں بنے. اچھا ٹھیک ہے. وہ ان کے علم میں یقیناً یہ ساری چیزیں ہوں گی جو ریالٹی یا فیکٹس آپ نے بیان کیے, گراؤنڈ ریالٹیز جو آپ نے بیان کی. اب پھر اس طرح کا اعلان کیوں کیا گیا؟ فیس سیونگ یا کچھ اور مقصد؟ دیکھیے میں اس کو فیس سیونگ آرام سے کہہ سکتا ہوں, جسٹیفائی بھی کر سکتا ہوں, گفتگو بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ انہوں نے آج یہ بہت اچھا فیصلہ کر کے اپنے فالوورز کو تحفظ فراہم کیا ہے. اپنے یعنی جو ان کے نعرے پر جو ان کی کال پر نکلے تھے ان لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے کے منظرنامے کو اوائڈ کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بالکل ایک یعنی یہ وہ بات ہے جو ایک لیڈرز کی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنے ورکروں کی قربانی دے دیں اور 10 لاشیں یا 20 لاشیں اٹھا کے وہاں سے چل پڑے. میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بہت آسن ہے اور یہ کسی شریف آدمی نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے. وہ کون ہے میں تو بہرحال نہیں ہوں کیونکہ میری تو وہ سنیں گے نہیں, لیکن بہرحال یہ ایک آسن فیصلہ ہے. چلیے یہ تو آپ کا وہ جو اب آ جائیں جناب اس طرف کیلکولیشن خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ کسی کی نہیں سنتے, تو اس کا مطلب ہے اس دفعہ انہوں نے سنی ہے کسی سمجھدار آدمی. ہاں وہ بس کسی نہ کسی آدمی کی سن لی ہے, کہ ویسے تو وہ اپنی بھی نہیں سنتے. میں نے پہلے کہا جی خان صاحب کا حساب گڑبڑ رہا ہے میرے خیال سے. انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران بھی حساب میں کوئی پورے نمبر نہیں لیے ہیں.